حافظ عبدالسلام بن محمد بوٹوی رحمہ اللہ پاکستان کے معروف عالم دین اور قرآن کے مفسر تھے۔ آپ 50 سال سے زیادہ عرصہ شعبہ تدریس سے وابستہ رہے۔ متعدد دینی کتب کے مؤلف اور مترجم بھی ہیں۔ جامعہ دعوہ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے بانی و مدیر تھے اور اس جامعہ کے ماتحت ملک بھر میں 150 سے زائد مدارس دینیہ کے نگران اعلیٰ تھے۔ حافظ عبدالسلام بن محمد قیم پاکستان سے 1 سال قبل 27 اگست 1946 بمطابق 29 رمضان المبارک 1365 ہجری میں اپنے ننیال گول چوک پتوکی ضلع قصور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن بوٹا ہے جو تحصیل دیپال پور ضلع اوکاڑا میں واقع ہے۔ اسی نسبت سے آپ بوٹوی کہلاتے تھے۔ آپ کے والد حافظ محمد ابو القاسم بوٹوی بھی جید عالم دین تھے۔ حافظ عبدالسلام بن محمد نے میٹرک اور حفظ القرآن کے بعد دینی تعلیم جامعہ محمدیہ اوکاڑا اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے مکمل کی۔ آپ فاضل عربی، فاضل فارسی اور فاضل طب جدید نظریہ مفرد اعضاء کی سند رکھتے تھے۔ حافظ عبدالسلام بن محمد نے تدریس کی ابتدا جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ سے کی۔ آپ 1966 عیسوی سے 1992 عیسوی تک 27 سال جامعہ محمدیہ سے وابستہ رہے۔ اس دوران 1 سال جامعہ تدریس القرآن والحدیث راولپنڈی موجودہ جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں بھی درس و تدریس کی۔ 1992 عیسوی میں مستقل طور پر مرکز طیبہ مرید کے شیخو پورا منتقل ہو گئے اور جامعہ دود الاسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ آپ اس جامعہ کے بانی و مدیر ہیں اور یہاں سے فارغ و تحصیل ہزاروں طلبہ کے استاد ہیں جن میں متعدد معروف علماء کرام بھی شامل ہیں۔ حافظ عبدالسلام بن محمد خطبات جمعہ، دروس قرآن و حدیث اور فتاوی کے لیے بھی پاکستان میں معروف ہیں۔ آپ نے 1966 عیسوی میں مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ علیہ کی تاکید پر جامع مسجد بلال سیٹلائٹ ٹاون گوجرانوالہ میں خطابت کا آغاز کیا۔ بعد ازاں شیخ الحدیث مولانا عبداللہ رحمہ اللہ علیہ کے حکم پر 1 سال جامعہ تدریس و قرآن اور حدیث راولپنڈی میں صحیح بخاری اور دوسری کتب کی تدریس کے ساتھ خطبہ جمعہ بھی دیتے رہے۔ گوجرانوالہ واپسی کے بعد جامع مسجد اہل حدیث وحدت کالونی میں خطبہ جمعہ دیتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد پیپلز کالونی کی مرکزی جامع مسجد الفتح میں مولانا عبداللہ رحمہ اللہ علیہ کی تاکید پر خطبہ جمعہ پڑھانا شروع کیا۔ 1988 عیسوی سے مستقل طور پر آپ وہیں جمعہ اور دونوں عیدوں کا خطبہ دیتے آئے ہیں۔ ان 2 موقعوں پر یہاں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ حافظ عبدالسلام بن محمد تدریس، خطابت اور طب و حکمت کا شغف رکھنے کے ساتھ تحریر و تحقیق سے بھی گہرا تعلق رکھتے تھے۔ آپ قرآن مجید کا آسان فہم اردو ترجمہ کرنے کے علاوہ تفسیر القرآن الکریم کے نام سے 4 جلدوں پر مشتمل قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی معروف تالیفات اور تراجم میں شعرا کتاب جامع بولوغ مارام، شعرا کتاب طہارہ بولوغ و مارام، موقالات طیبہ، احکام زکا اور عشر، ترجمہ اسلامی عقیدہ، ترجمہ حسن المسلم، مسلمانوں کو کافر قرار دینے کا فتنہ، مسلمانوں میں ہندویانہ رسوم و رواج، حلال و حرام کاروبار شریعت کی روشنی میں، اور 1 دین 4 مذاہب جیسی تالیفات تحریر کر چکے ہیں۔ حافظ عبدالسلام بن محمد جماعت سے تعلق کی بنا پر حافظ محمد سعید و دیگر رفقا کی طرح ضعیف العمری اور علالت کے باوجود قید کا سامنا کر رہے تھے۔ آپ کو اکتوبر 2019 میں حراست میں لیا گیا۔ آپ پر دہشت گردی کی مالی معاونت کا الزام لگایا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اسی نوعیت کے ایک مقدمے میں آپ کو جون 2020 میں 1 سال قید اور 20,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ تاہم 2 ماہ بعد اگست 2020 میں لاہور ہائی کورٹ نے آپ کی سزا معطل کر کے آپ کو ضمانتی مچلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم جاری کیا، لیکن 2 ہفتے بعد ہی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایک اور الزام میں آپ کو مجموعی طور پر 16.5 سال قید اور 1.5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ آپ شیخو پورہ جیل کی تحویل میں قید کے ایام کاٹ رہے تھے۔ حافظ عبدالسلام بن محمد 77 سال کی عمر میں دوران اسیری علالت کے باعث 29 مئی 2023 کو انتقال کر گئے۔ جنازہ مرکز طیبہ مرید کے میں صبح کے 9:21 پر شروع ہوا اور دن کے 10:26 باقی پر ختم ہوا۔ جنازہ میں مینار پاکستان سے زیادہ لوگ تھے، 4 کلومیٹر تک بندے ہی بندے تھے۔ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ علیہ کے جنازے میں ملک بھر سے ان کے ہزاروں شاگرد، معروف علماء کرام
اور عوام ناس کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مئی 30 بروز منگل بعد نماز مغرب سعودی عرب مدینہ منورہ مسجد نبوی میں باب ہجرت کے سامنے شیخ عبدالسلام بوٹوی رحمہ اللہ کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ جنازہ مینار پاکستان ہوتا تو جگہ کم ہو جاتی، اس لیے بہت وسیع اور کھلی جگہ پر جنازے کا انتظام کیا گیا، مگر وہ انتظامات بھی کم پڑ گئے، اور عاجزی، انکساری، تواضع، حلم، ذہانت علم کا ایک باب بند ہو گیا۔ ہم ایک عظیم مفسر، محدث، مدرس سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے مفسر استاذ العلماء الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ کی بخشش فرمائے، اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے ان کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔